کیا ہوا؟ تم ایک ہی حسین کو مانتے دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ 1400 برس ہو گئے۔ تو ایک بوڑھا شخص تھا، بولا بیٹی ذلیل کرنے آئی ہے، سن حسین تو آ جاتا مگر دنیا میں کوئی دوسری فاطمہ ہی نہیں آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان آل رسول، فیضان شہدائے کربلا، فیضان بنت رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، بہت بڑا۔ اب لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، اقبال نے کہا تھا آج سے 150 سال پہلے پڑھی، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاں کی رات، یہ روش کیسے کچھ کھلائے گی، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ ہے۔ آج بچیوں کے ہاتھ میں میاں دین کا دامن نہیں ہے، سب شکوے ہیں، گلے ہیں۔ ایک عورت کے اوپر کچھ بھی فرض نہیں تھا، نہ روٹی بنانا، نہ کپڑے دھونا، نہ خدمت کرنا اپنے آدمی کی، کچھ بھی ضروری نہیں تھا اس کے اوپر۔ ایک ہی کام ضروری تھا کہ وہ اپنی اولاد کو پالتی، وہ اس نے کیا، وہ اس نے ادھر دیکھیں، وہ اس نے کیا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کیا ہو رہا ہے اب تو میاں یہ ہے کہ گھر گھر میں فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، اور یہ کوئی میں جناتوں کے گھر کی بات نہیں کر رہا، انسانوں کی بات، اور کوئی آسمان کے لوگ نہیں ہیں، وہ ہم ہی لوگ ہیں۔ یہ تقریریں کرنا یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کروانا بھی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، سب بات ہے۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، آج جلسہ ہے نا، سب دیندار ہے، سب دیندار، پورا گاؤں دیندار ہے۔ اصل دینداری اس دن پتہ چلتی ہے جس دن ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے۔ صحیح بتاؤ، ایک صاحب نے مجھ سے کہا سید صاحب کو میری بہن کی شادی میں آ جانا، میں نے کہا میں عموماً نہیں جاتا، پسند نہیں مجھے شادیاں والا، تو کہنے لگا نہیں آئیے سید صاحب، میری خواہش ہے۔ انہوں نے جب زیادہ کہا تو میں نے کہا سنت ہے بھائی، اے نماز والے، اے بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ اتنی رات میں آپ یہ نہ سمجھنا بھائی کہ میں نے آپ نے بٹھا لیا تو اب کروں گا، تو ختم کر دوں، کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ میں کوئی آرام سے بول رہا ہوں، آپ کے سمجھ میں بھی آ رہی ہے میری بات؟ نہیں ویسے ایک بات بتاؤں گا آپ کو، ایک صاحب اٹھ کے چلے جاؤ، یہ جو یہ بات کر رہے ہیں نا، ان سے ذرا کہہ دو، خدا کا واسطہ دے دو، ہاتھ جوڑ لو ان کے کہ یار انسان کے بچے بن جاؤ، یار انسان کے بچے بن جاؤ۔ آپ بیٹھو بھائی، آپ بیٹھو، ایک صاحب جا رہے ہیں۔ آپ سنو، میری بہنیں سن رہی ہیں، آپ ادھر دیکھو ذرا، بولو سبحان اللہ۔ ہے بھائی جب ایک، اچھا ٹھیک ہے، جلدی جاؤ، ماشاء اللہ، جاؤ بھائی، ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ کوئی خادم کو کسی کو ڈانٹتا ہے؟ نہیں، خادم تو خادم ہوتا ہے، وہ تو بس اپنی بات کرتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اس کی بات نہیں سنی جا رہی تو وہ اٹھ جاتا ہے، کہنے لگا اور جہاں سنا جائے گا وہاں سنائیں گے، ہے نا؟ اتنی رات کو تقریر کرنے میں یہی تکلیف ہوتی ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے، مجھے وہ لگ رہا ہے، ابھی میں کہتی ہوں 1 لاکھ روپیہ دوں گا اس تقریر سنو میری، تو بندہ مر جائے گا، اٹھے گا، ابھی بتا رہا صحیح بات، یہ ماشاءاللہ دیکھو وہ سب باتیں کرنے والے آ گئے، بڑی جلدی عقل آئی ہے، 1:15 بج رہا ہے رات کا، آئیے، بڑے بہت اچھا، بیٹھو 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 بیٹھو۔ میں ادھر دیکھیں، میں کیا بات کر رہا تھا، شادی میں پتہ چلتا ہے کون کتنا بڑا۔ تو جب میں شادی میں گیا نا، اچانک ایک صاحب کو میں نے دیکھا، میں رونے لگا۔ ایک صاحب بولے کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا یار یہ جو بچیوں کو دیکھو نا، سروں میں دوپٹے نہیں ہیں، کسی کی کپڑے اتنے تنگ ہیں، دیکھو نا سب، یہ مسلمانوں کی شادیاں ہوتی ہیں، کوئی اور کسی کی تھوڑی ہوتی ہے، کپڑے تنگ، آدھی آستین۔ میں نے کہا یار یہ کون ہے، یہ لڑکیاں، یہ بچیاں کون ہیں؟ انہیں پتہ نہیں ہے۔ میں رو اس وجہ سے رہا ہوں، یہ اپنے باپ کی عزت بعد میں ہے، میرے نبی کے دین کی عزت پہلے ہے، میرے نبی کے دین کی عزت پہلے ہے۔ بچیاں یہ سب کر رہی ہیں اور انہیں شعور نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں تو بس ایک رنگ چڑھ گیا کہ بس فیشن کرنا ہے، فیشنیبل بننا ہے، اور اپنے بال بھی بیکار کرنے ہیں، اپنے بال سر ڈھکنا نہیں ہے،
اپنے جسم کی معاذ اللہ میری بہنیں نمائش تک کرتی ہیں بیٹیاں، اللہ تعالیٰ ان میری بیٹیوں کو بچیوں کو عقل عطا فرمائے، میری بہنوں کو عقل عطا فرمائے۔ میں گزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں ذرا غور تو کریں، آپ اپنی بچیوں کو دیکھو۔ افسوس کی بات یہ تھی اور یہ ہے کہ دادا بے غیرت کھڑا ہے، پوتی بے پردہ ہے۔ بے غیرت کی بات یہ ہے کہ باپ بے غیرت نہیں کھڑا ہے اور بیٹی بے پردہ ہے۔ اور میاں افسوس کی بات یہ تھی کہ بھائی کسی دوسرے کی بیٹی کو دیکھ رہا تھا بہن کو، اور اس کی بہن کو کوئی اور دیکھ رہا تھا۔ اس بات کا افسوس ہے۔ افسوس ہے پہلے زمانے کے مسلمان تھے، وہ غیرت مند مسلمان تھے، اب انہیں کیسے بھولا جائے، انہیں کہاں سے لایا جائے جنہوں نے دنیا میں تاریخ رکھ دی۔ ابھی میں کچھ دنوں پہلے بھوپال گیا تھا، وہاں ایک مسجد کا نام ہے تاج المساجد، وہ ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ میں نے جب اسے دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اتنی بہترین عمارت، اتنی خوبصورت عمارت، مگر آگے حیرت اس بات کی ہوئی، پتہ لگا یہ کسی بادشاہ نے نہیں بنوائی ہے بلکہ نوابوں کی عورتوں نے بنوائی ہے۔ انہوں نے اپنے زیور بیچ کے کہا تھا کہ یہ زیور قبر میں نہیں جائیں گے، ہم کو فاطمہ کے باپ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے نام پر مسجد بنوائیں گے۔ انہوں نے مسجدیں بنوائی تھی اور انہوں نے تاریخ ختم کی ہے۔ میاں پہلے زمانے کی عورتیں تھیں وہ باپردہ رہتی تھی۔ ایک جگہ ایسا ہوا کہ ایک عیسائی تھا بادشاہ، اس نے مسلمانوں کے ملک پر اٹیک کر دیا، تو مسلمان بادشاہ نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا تو جا اس کا دفاع کر، جا اس سے لڑ، اسے پس کر۔ تو جب بیٹا گیا تو خبر آئی دوسرے دن آپ کا بیٹا تو میدان چھوڑ کے بھاگ گیا، تو بادشاہ کو ٹینشن ہوئی۔ بادشاہ کو کیا ہوا تو بیوی بولی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا بولی بیوی؟ ایسا جلدی بولو، کیا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہہ رہا خاموش، تم گھر میں بیٹھی ہو، تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا، تم گھر میں بیٹھی ہو۔ تو پھر کیا ہوا سنیں۔ پھر وہ دوسرے دن خبر آئی کہ بیٹا تمہارا فاتح ہے، فتح کر لی ہے اس نے، وہ ہارا نہیں ہے، وہ جیتا ہے، غازی بنا ہے۔ اتنا سنا تو میاں سنے آپ، تو پھر شوہر نے پھر اپنی بیوی کا رخ کیا، کہنے لگے تجھے کیسے پتا کہ وہ جیتے گا؟ تو کہنے لگی حضور آپ نے پھر میری پوری بات سنی کب؟ وہ کہنے لگی بات یہ ہے وہ بیٹا آپ کا ضرور ہے، مگر جب میرے پیٹ میں تھا نا تو میرے پیروں میں درد ہوتا تھا، میرے سر میں درد ہوتا تھا، پیر سوج جاتے تھے، الٹیاں آتی تھی، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک عورت جب اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے 9 مہینے تک، وہ کہتی ہے سب تکلیفیں میں سہتی تھی، مگر جب زیادہ درد بڑھتا تو سجدے میں جاتی تھی اور کہتی تھی مولا یہ میں تیری اس تیرے سسٹم پر، یہ تیری بات پر میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تو مجھے اولاد دینے والا ہے، مگر ایک ہی دعائیں، یہ سب تکلیفیں میں سہ رہی ہوں، اس کے بدلے میں جب میرا بیٹا آئے تو نیک بنے، تیرا ولی بنے۔ کہتی ہے جب بچہ میرا پیدا ہوا اس کے بعد میں نے کبھی بھی اسے بے وضو دودھ نہیں پلایا، پہلے وضو کرتی تھی، 2 رکعت نماز پڑھتی تھی، پھر دودھ پلاتی ہے۔ وہ کہتی ہے پھر کہتی ہے جب میرا بیٹا بڑا ہو گیا تو میں دعا کرتی ہوں تہجد میں اٹھ کے، مولا میرا بیٹا یا تو غازی بنے یا شہید بنے، وہ کبھی جنگ سے بھاگے نا تو میرا دل کہتا تھا ایک ماں کی دعا اللہ ضرور قبول کرے گا، میرا بیٹا ہارے گا نہیں، وہ حضور کے دین کا نام روشن کرے گا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ۔ 5 ہجری کو جب پردے کی آیت نازل ہوئی محبوب، آپ اپنی گھر کی بیوی، اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ پردہ کرے، تو صبح کو فجر کے وقت مسلمانوں کی وہ جو عورتوں کی جو جگہ بنی تھی مسجد نبی میں، اس میں ساری عورتیں پردے میں۔ ایک عورت آئی، اس نے پوچھا یہ بتاؤ تم یہ پردے میں کیوں آ گئی؟ کہنے کہ رات اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا ہے کہ عورتیں مسلمان پردہ کر لیں، تو اس نے کیا کیا، اپنے بیٹے سے کہا جاؤ پردے میری پردہ اٹھا کے لاؤ میری چادر، وہ چادر آ گئی، اس نے اوڑھ لی، گھر گئی۔ آدمی بولا جب تجھے پردہ ہی کرنا تھا گھر تک آ جاتی، آیت میں نے سنی تھی، گھر آ کے عمل کر لیتی۔ کہنے لگی بات تو تمہاری صحیح ہے، مگر جب میں نے سنا نا میرے رب نے حکم دے دیا ہے تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ ایک قدم بھی بغیر پردے کے باہر نکالنا۔ یہ مومن عورتیں ہیں۔ اب بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو کتنے کپڑے بنتے ہیں؟ 25 جوڑی، ایک دلہن کے بنتے ہی بنتے 30 جوڑی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، 50 جوڑی بنے، 1000 جوڑی بنے، مگر میں کہتا ہوں کوئی ایسے بھی تو کپڑے پہن لو، بنا لو کہ جسے پہن کے تم نماز پڑھ سکو۔ کپڑوں کی بنائی کتنے بناؤ، اگر ایسے بھی تو کپڑے بناؤ، الماریوں میں کپڑے تمہارے سڑ رہے ہیں اور تمہارے پاس پردہ نہیں ہے، کوئی پرانی سڑی ہوئی چادر ایک ہے وہی کبھی کبھی اوڑھتی ہو اور اس کی نماز پڑھ لیتی ہو۔
ایک تمہارے پاس کپڑے کتنے ہیں، ایک تمہاری بیٹیوں کی اور میری بہنوں کی شادی ہوئی ہے، ایک سنو ایک حضور کی بیٹی کی شادی ہوئی۔ مولا علی کہتے ہیں جب میری شادی ہوئی نا میں کمرے میں انٹر ہوا تو رونے لگا، یار جس کی بیوی فاطمہ ہو اسے رونا چاہیے، کیوں رو رہے تھے؟ کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے تھے تو آپ کہتے ہیں میں رونے لگا تو فاطمہ نے مجھ سے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو میں نے مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ دنیا کی ہر لڑکی کو یہ امید ہوتی ہے کہ کاش وہ جب دلہن بنے تو اس کی حسرت نکلے۔ فرماتے ہیں فاطمہ آپ جب دلہن بنی ہے تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جو کپڑے ہیں نا وہ 17 پیمر کی چادر لگی ہوئی ہے، گزارش کرتا ہوں مجھے ڈسٹرب نہ کریں، میں دیکھ رہا ہوں سب کچھ، ادھر دیکھیں، گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ گزارش۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے جوتے مان لیجیے، میں کچھ نہیں کہوں مگر اس وقت گزارش کرتا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں فاطمہ ہر لڑکی کی حسرت ہوتی ہے کہ جب وہ دلہن بنے تو کپڑے نئے پہنے، آپ دلہن بھی بنی ہو تو 17 پیمر کی چادر پہن کے بنی ہو۔ حضور نے دیکھا ایک دن چادر نا پھٹی ہوئی تھی ایسے کر کے، تو ایسے کر کے چھپا لی، ابا نہ دیکھ لے۔ تو حضور نے فرمایا فاطمہ ایسا نہیں مجھ سے چادر چھپی ہوئی ہو تو مگر تم مجھ سے چھپایا نہ کرو چادر، یہ چادر پھٹی بھی ضرور ہے مگر جنت کی ہر حور یہ دعا کرتی ہے کہ کاش فاطمہ کی چادر مجھے اوڑھنے کا موقع مل جائے۔ حضرت عمران کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، امام غزالی نقل کیا ہے، کہتے ہیں حضور اپنی بیٹی کے دروازے پہ گئے، فاطمہ اندر آ سکتا ہوں؟ تو اندر سے آواز آئی ابا اکیلے ہیں؟ نہیں عمران نے انہیں نہ لائے آپ آ جائیں۔ عمران کو کیوں نہ لاؤں؟ انہیں نہ لائے۔ حضور نے فرمایا کیوں نہ لاؤں؟ تو انہیں نہ لائے۔ کہتے ہیں حضور نے کئی بار پوچھا، پھر جب حضور نے ایک بار پوچھا نا کیوں نہ لاؤں تو کہتے ہیں اندر سے ایسی آواز آئی کہ میں حضور کا دامن پکڑ کے رونے لگا۔ اندر سے حضور نے پوچھا کیوں نہ لاؤں تو اندر سے آواز آئی ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے، ایک جوڑی کپڑے میں قیامت لگ گئے۔ میں کہتا ہوں روک روک کے سناؤ میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو سیدہ فاطمہ کی باتیں، وہ جن کے پیر پھسل رہے انہیں سناؤ، جنہیں موبائل کا شوق انہیں سناؤ، جو واٹس ایپ پر اپنی فیس بک کی تصویریں لگاتی ہیں، وہ اسٹیٹس میں اپنے واٹس ایپ کی سیلفی ہیں، انہیں سناؤ تم کون ہو اور تم کہاں جا رہی ہو۔ وہ جو بے پردہ نکل جاتی ہے انہیں بتاؤ کہ تیرے بے پردہ ہونے سے نسل برباد ہو رہی ہے۔ حضور نے اندر داخل ہوئے، حضور تو چادر دے دی تو پھر دیکھا چہرہ بالکل بیٹی کا پیلا ہے، درد ہے۔ یار بیٹیاں تو ٹیلی فون کر کے اپنا درد رو دیتی ہیں مگر یہ باپ بھی پہنچا ہے، اور باپ جیسا فاطمہ کا باپ ہے ایسا کسی کا باپ نہیں ہے۔ تو حضور نے پوچھا میری بیٹی کیوں روتی ہے، اتنی تکلیف کیوں ہے میری بیٹی، میری فاطمہ تیرا چہرہ کیوں اتر رہا ہے؟ تو کہا اللہ کا شکر ہے۔ حضور نے پھر پوچھا، کہا اللہ کا شکر ہے، چھپانے لگے مگر حضور یار باپ تو ایسے ہی اپنی بیٹی سے پوچھ لے تو بیٹی کا درد باہر نکل آتا ہے۔ حضور نے کئی بار پوچھا، میرا امام کہتا ہے جس کی تسلی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور فرماتے ہیں بتانا میری بیٹی تیرے چہرے پہ گڈھے کیوں پڑ رہے ہیں، تو اتنی پیلی کیوں ہے؟ اور سیدہ فاطمہ نے کیا کہا معلوم ہے، ابا اللہ کا شکر ہے ویسے کوئی بات نہیں مگر میں نے 7 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، پیٹ پہ ایک پتھر بن رہا ہے، حسن حسین بھی بھوکے۔ تو میرے حضور نے فرمایا تو نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا؟ تیرے باپ محمد کو 9 دن ہو گئے، میں نے 9 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ پر میں فاطمہ دنیا مومنین کے لیے نہیں ہے، یہ کیا کھانا ہے؟ میں اپنی بیٹیوں سے کہتا ہوں تمہاری الماریاں بھری ہوئی ہیں حضور کی بیٹی کی چادر ہے مگر میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا وہ میں گئے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راہ پہ لاکھوں سلام۔ بچی ہوئی وہ سب تو برباد ہو جائے گا۔ سیدہ فاطمہ کہتی جو پردہ نہیں کرے گی نا قیامت کے دن میں اس سے منہ پھیر لوں گی۔ یہ کیوں بے پردہ ہوئی میری بہن؟ یہ اس وجہ سے کوئی تعریف کرتے ہیں، یہ اس نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، اس کا قرآن کیوں رکھا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل پہ خوب چلتا ہے، قرآن کیوں نہیں پڑھتی، یہ درود کیوں نہیں پڑھتی؟ ہماری مائیں تھیں وہ ہمیں قرآن پڑھ کے سناتی تھی تو ہم قرآن والے کے نام پر جان دے دیتے تھے۔ وہ ہماری بیٹیاں تھی جنہوں نے تاریخ لکھی تھی۔ میں پوچھتا ہوں اپنی بہنوں سے کسے منہ دکھائیں گی؟ انگریز بن گئی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگی ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے کچھ نہ لڑکے دیکھا
جہنم میں الٹا لٹ کے پوچھا کون ہے؟ یہ عورت، یہ بے پردہ عورت کیا کہتی ہے؟ میرے پاس دولت ہے، دولت دکھاؤں گی لوگوں کو، میرا بھائی بڑا ہے، میرا شوہر بڑا ہے، میں کیوں اچھے کپڑے پہن کے کیوں نمائش نہ کروں؟ تو سن تیری اوقات کیا ہے؟ سن، ایک ایسی عورت کی کہانی سنا رہا ہوں جس کے شوہر کو اتنا بڑا اللہ نے رتبہ دیا تھا کہ جب سورج نکلتا تھا تو اس عورت کا شوہر کہتا تھا سورج زیادہ غرور سے مت نکلنا، تو جہاں سے نکلتا ہے وہ بھی محمد کے غلام کی حکومت ہے جہاں ڈوبتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زبیدہ خاتون، کیا نام ہے؟ زبیدہ خاتون، جس نے عراق سے لے کے اور عراق سے مکہ شریف میں جس نے جو ہے نا